اللہ کے رسول کو پتھروں سے اتنا زیادہ مارا گیا تھا کہ آپ کے جسم سے خون نکل کر پیر میں جم گیا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تو طائف کہ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو نصیحت کیا ملتی ہے جانتے ہیں؟ ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے جسم سے خون اتنا زیادہ نکلا تھا کہ جوتے میں جم گیا تھا، لیکن جب ہوش آیا ایک فرشتہ اللہ کے رسول کی مدد کے لیے آتا ہے اور کہنے لگا اللہ کے رسول طائف والوں نے آپ کو بغیر غلطی کے مارا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر یہ ابھی ایمان نہیں لاتے ہیں کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ بعد میں یہ لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے جو دعا کیا تھا اس دعا کے الفاظ پہ آپ غور کریں، اور آج ہم مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم ہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا يعلمون، کیونکہ یہ جانتی نہیں کہ میں تیرا رسول تیرا نبی ہوں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت بڑا نکتہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول ان طائف والوں کو بھی اپنی قوم کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کے لوگ ان کو مان رہے ہیں جو پتھروں سے اللہ کے رسول کو مارا کرتے تھے، آپ کو دشمنوں کی طریقے سے دوڑا کر کے مارا کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں آپ کے بھائی بھائی میں تھوڑی سی بات ہو جائے، خاندان میں تھوڑی سی رنجش ہو جاتی ہے، ہمارے ٹولے پڑوسی میں تھوڑی سی کسی سے تھوڑی سی بھی رنجش ہو جاتی ہے، ہم شادی بیاہ میں آنا جانا بھی ترک کر دیا کرتے ہیں، ہم تمہارے جنازے میں نہ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا رسول کی زندگی سے ہم نے یہی نصیحت سیکھی ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا صرف نماز کے لیے، کیا صرف روزے کے لیے؟ رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تو ہر معاملے میں ہمارے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول کے اوپر ظلم کی داستان بھی بڑی الگ الگ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے بیٹے قاسم کے بعد جب عبداللہ کا بھی انتقال ہوتا ہے تو ابو لہب جو اللہ کے رسول کا چچا تھا، بیٹے کے انتقال پہ غم میں شریک ہونے کے بجائے مارے خوشی خوشی کافروں کے پاس جاتا ہے، قریش کے سرداروں کے پاس جانے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ تم نے کوئی خوشخبری سنی ہے؟ محمد اب بے اولاد ہو چکا ہے، محمد کا کوئی نام اب آگے بڑھانے والا نہیں ہے، اس کی نسل یہاں پہ ختم ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی تھی، اور اللہ کے رسول کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے، اللہ کی قسم ہم مسلمان اس کو 10 منٹ تک کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ان دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کی جو شادی اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا، نبی بننے سے پہلے کی بات ہے یہ۔ لیکن اللہ کے رسول جب نبی بنتے ہیں اور نبی بننے کے بعد جب آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو یہی ابو لہب اپنے بیٹوں کو بلانے کے بعد جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ میں تم سے آج کے بعد سے کبھی بات نہیں کروں گا، تمہارے ساتھ میرا ملنا جلنا حرام ہے، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دے تو، یعنی طلاق دے دو گے تب ہم تم سے بات چیت کریں گے، تب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا۔ انہوں نے باپ کی بات کو مانتے ہوئے اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا۔ ایک ساتھ 2 جوان بیٹیوں کا طلاق ایک آدمی کے اوپر کتنی گراں گزر سکتی ہے وہ ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہو۔ لیکن رب کے پرچم کو لہرانے کی خاطر جناب محمد رسول اللہ نے کہیں پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے تم طلاق دیتے ہو کوئی بات نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس میں جو ایک بیٹا عتیبہ تھا وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور اللہ کے رسول کے سامنے کچھ آیتوں کا آ کر کے انکار کرتا ہے، اور اس کے بعد تھوکتا ہے اللہ کے رسول کی جانب، اور اللہ کے رسول کے چہرے پہ تھوکنا چاہ رہا تھا لیکن وہ تھوک اللہ کے رسول کے چہرے پہ نہیں گرا، اللہ رب العالمین نے اس سے محفوظ رکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دعوت کے کام کے لیے رسول کو مارا بھی گیا ہے، رسول کو لہو لہان بھی کیا گیا ہے، اور رسول اللہ کے اوپر تھوکنے تک کی کوشش کی گئی ہے۔ آج دعوت کا کام بڑا آسان ہو گیا ہے، آپ انتظام کرتے ہیں، علماء کو اپنی خوشی سے بلاتے ہیں، مدعو کیا کرتے ہیں، لیکن وہ ڈگر جو اللہ کے رسول اختیار کرتے تھے دعوت کے لیے اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے بہت آزمائشوں کے بعد اپنے رسول کو اس مقصد میں کامیاب کیا ہے۔ لہٰذا دعوت کے کام میں ہمیں گالی بھی سننی پڑ سکتی ہے، ہمیں غیروں کی طرف سے پتھروں کی
برسات بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ حق بات کہنے والوں کی زبان ہر زمانے میں روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کے رسول کو ہی تکلیف دی جاتی تھی، اللہ کے رسول کی جو مدد کرتا تھا ان کو بھی ہر طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل جب وہ پلاننگ ہوتی ہے ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اور لوگ گئے تو بستر پر حضرت علی کو پایا۔ حضرت علی سے سوال کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ محمد کہاں گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت علی کو اتنا مارتے ہیں، گھسیٹ کر کے خانہ کعبہ تک لے جاتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ ابو جہل وہ بڑا ہوشیار اور خطرناک قسم کا نوجوان آدمی تھا، وہ سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جاتا ہے، وہ دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور وہاں سے جب دستک دینے کے بعد ان کی بیٹی اسماء نے دروازہ کھولا، فوراً ابو جہل یہ سوال کرتا ہے، این ابو کی، تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے جب اس نوجوان کو اپنے سامنے پایا تو جواب دیتی ہے، نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے باپ کہاں اس وقت ہیں، کیونکہ یہ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ اس وقت ابو بکر جہاں گئے ہوں گے محمد ضرور وہیں پہ گئے ہوں گے۔ ساؤنڈ ٹھیک کیجیے۔ لیکن جیسے وہ انکار کے الفاظ سنتا ہے فوراً وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور مارے غصے کے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا زوردار وہ تماچا مارتا ہے، اتنی زور کا وہ تماچا مارتا ہے، حضرت اسماء نے اپنے کان میں بالی پہنی ہوئی تھی، اس تماچے کے لگنے کی وجہ سے وہ بالی زمین پر چھوٹ کر کے گر جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری خواتین اسلام نے بھی اسلام کے لیے بہت دشواریاں اٹھائی ہیں۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو لگتا ہے ہمیں نماز پڑھ لینے سے ہی اور روزہ نماز کر لینے سے ہی اسلام مکمل سمجھ میں آ جائے گا، اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری یہ آپ کے اوپر بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کے ماحول کے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول میں ہماری بہن بیٹیاں کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ میکمین سے گزارش ہے کہ آپ ساؤنڈ سسٹم ٹھیک کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو بھی ستایا گیا، اور خواتین اسلام کو بھی طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا اس میں کرنا پڑا تھا، لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ حالات اٹھا کر کے دیکھ لیں، فلسطین کے حالات آپ دیکھ لیں، آپ غزہ کے حالات کو دیکھ لیں، آپ حماس کے حالات کو دیکھ لیں، ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو دیکھنے کی ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو اور دل پریشان ہو جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ بس اب یہ ویڈیو بھی نظر کے سامنے نہ آئے، لیکن سوشل میڈیا چلاتے چلاتے اچانک سے وہ ویڈیوز ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہیں۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ایک بات پہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا، وہ آپ غور کر لیں، کبھی انہوں نے اپنے اسلام سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور اللہ کے رسول کی ایک پیشین گوئی میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مجھے یہ ڈر نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم اسلام سے پھر جاؤ گے یا تم کوئی دوسرا دھرم جا کر کے اپنا لو گے، مجھے جو اندیشہ ہے وہ اندیشہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اندیشہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم اسلام سے پھر جاؤ گے، بلکہ جو ڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ ڈر یہ تھا کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ آج دیکھ لو دنیا داری کی وجہ سے آج ہم مسلمان اپنے اسلام سے کتنے دور ہیں۔ آپ پوری ویڈیو اٹھا کر کے دیکھ لو سوشل میڈیا کی، جتنے معاملات آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، ایک مثال آپ مجھے بتا دو کہ کسی مسلمان بھائی نے یا کسی مسلمان عورت نے اسرائیل کے حملے کی وجہ سے یہ اعلان کیا ہو کہ ہم اپنے اسلام سے پھر جاتے ہیں، ہم تمہارے دھرم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے اوپر سے یہ ظلم و ستم کا پہاڑ ہٹا لو، ہمارے اوپر یہ ظلم نہ کرو، ایک مثال آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ بلکہ ایسے موقع پہ ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ آج جتنے بھی مسلمان
کنٹری آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لو، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کھل کر کے بات کر سکے۔ ہاں یہ اور بات ہے، اور سب کی مجبوری ہے، اپنی الگ الگ سب کی سیاسی مجبوری ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہم سامنے والے کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے کچھ میدان میں بہت آگے ہے، اور اتنا آگے ہے۔ اور قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھو، ان یہود و نصارہ کو آپ اپنا دشمن سمجھے۔ یہودیوں کی تاریخ کی طرف میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے کسی بھی قیمت پہ راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے ملت کی، ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ اتنی خطرناک قوم ہے، اتنی زیادہ خطرناک ہے، جو آپ کو اپنے اسلام پہ باقی رہتے ہوئے کبھی دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ ان سے دوستی کر کے اگر یہ سمجھ لیتے ہیں، آج جب بہت سی کنٹری دیکھو جو مسلمان کنٹریاں ہیں، ایسے ایسے لوگوں سے دوستی کا بھی ہاتھ بڑھا کر کے رکھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرما رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ، یہاں پہ اللہ نے لفظ لن کا استعمال کیا ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ نیور سے آپ کر سکتے ہیں، یعنی ہرگز نہیں، کسی قیمت پر نہیں، آپ سے راضی یہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ ان کے دھرم کو قبول نہ کر لیں۔ آج لوگ کسی کی تھوڑی سی حمایت اور تھوڑی سی پشت پناہی پانے کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اپنے اسلام پر باقی رہنا ہے تو اپنے اسلام کو آپ مضبوط کریں، اسلام کے ماننے والوں کو آپ مضبوط کریں۔ آپ تعلیمی میدان میں، ہمارے یہاں بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، موبائل، آپ موبائل کا استعمال ہمارے یہاں دیکھ لو، اور آپ جا کر کے باہر کی کنٹریوں میں، جن کنٹریوں کی میں بات کر رہا ہوں ترقی میں، آپ ان کے یہاں جا کر کے دیکھ لو۔ جس وقت ہمارے یہاں بچے چوراہے پہ بیٹھ کر شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، جوئے بازی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے چلتے ہیں بسوں میں تو ان کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی ہے۔ وہ ٹرین میں چل رہے ہوتے ہیں، فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں کتاب ہوتی ہے۔ مجھے آپ ایک ایسا دیش بتاؤ، صرف ایک ایسا دیش جو ترقی میں بہت آگے ہو، اور وہ اس دیش کے جو آگے والے لوگ ہیں وہ ان پڑھ اور جاہل ہوں۔ ایک دیش کا صرف نام بتا دو۔ جتنے بھی دیش آپ کو ترقی کی بلندی پہ نظر آئیں گے وہ تعلیمی میدان میں بہت آگے ہوں گے، ان کے یہاں ہتھیار بہت زیادہ بنائے جاتے ہوں گے، ان کے یہاں سائنسدانوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی، ان کے یہاں سائنسداں اچھے پیدا ہوتے ہوں گے، ان کے یہاں انجینئر کی بھرمار ہوگی، ان کے یہاں جج اور وکیل اور ڈاکٹر اچھے اچھے ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم ایک ایسی چیز ہے، صرف یہی چیز آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر آج ہم اپنے بچوں کو صرف یہ سوچ کر کے تعلیم سے صرف ہٹا دیتے ہیں کہ بیٹا کچھ سال کے بعد جانے کے بعد اتنا تو کما لے گا کہ ہمارے گھر کی روزی روٹی چل سکتی ہے، تو یاد رکھیے آپ نے صرف 5-10 سال کی پلاننگ کی ہے، لیکن آنے والا وہ آپ کی نسلوں کے لیے 20 سال، 25 اور 40 سال اور 100 سال کی زندگی اتنی تاریخ ہونے والی ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ ہمیں اپنے اور آپ کو ایسی چیزوں کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، کم سے کم آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اس ٹائم پہ میں جانتا ہوں کہ بے بسی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم کم سے کم اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں میں، اپنے گھروں میں، سفر میں، چلتے پھرتے ہر وقت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ایسے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کیا کریں جو اس وقت ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، آج کل ہم ان کو تو ظالم کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے رہنے والے بہت سے مسلمانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں؟ اس کا ہمیں احساس کب ہوگا؟ آپ نے کسی کی زمین ماری ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ آپ نے کسی کو بغیر غلطی کے مارا ہے، یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اسی چیز کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں ذرہ برابر بھی کسی آدمی پہ ظلم کر کے آئے گا، آپ لوگ بیٹھے رہیے، شیخ اسٹیج پہ ہی تشریف لا رہے ہیں، تشریف رکھیے آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ۔
اللہ رب العالمین نے